أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا سبق نمبر 11 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 آپ کا اور میرا معمول کا سبق ہے۔ اوپر آیاتوں کے اندر منافقین کی 7 بدخصلتیں اور 7 نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، یعنی یہ لوگ ظالین ہیں، یہ لوگ منافقین ہیں، جو کہ اوپر درس میں پچھلے درسوں میں ان کی 7 بدخصلتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت کا نمبر 14 اور 15 اب دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے۔ ناظرین کرام، یہ منافقین اور ظالین کی 8ویں بدخصلت ہے۔ یہ 8ویں بدخصلت یہ ہے کہ یہ جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے مشران کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حق پرست لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اس لیے ہم بیٹھتے ہیں کہ ہم ان پر مذاق کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین اور ظالین کی 8ویں جو بدخصلت ہے وہ ہے حق پرست لوگوں پر مذاق کرنے والے، نیک لوگوں کا مذاق اڑانے والے، حق والے لوگ جو ہیں، جو سچے لوگ ہیں، صدیقین لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 8 بدخصلتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ اسی طرح کہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، تو آگے میں اللہ ان کو جواب دیتا ہوں کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مومنوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ 8 بدخصلتیں ہیں۔ تو جب یہ 8 بدخصلتیں آ گئی ہیں تو یہی لوگ ظالین ہیں۔ جیسا کہ تم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو مغضوبین ہیں، اور نا ظالین کا راستہ، ان سے بھی ہمیں بچا۔ تو یہ 8 بدخصلتیں جو ان ظالین کے اندر موجود تھی، تو ان بدخصلتوں سے، ان نشانیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں تو پھر آپ ان کے راستے سے بچ جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ لفظی اور محاورہ۔ آپ توجہ کے ساتھ ترجمہ دیکھیں، قرآن کریم کو آگے رکھ کر اور کھول کر، جو میں نے آیات کا نمبر بتایا ہے آیاتوں کا، یعنی سورۃ البقرہ کی 14 اور 15 نمبر آیت۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وَإِذَا وا کا معنی اور ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا معنی اور آئے گا عبارت میں۔ اذا کا معنی جب، لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جنہوں نے ایمان لایا، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ وا معنی اور، اذا معنی جب، لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، آمنو جنہوں نے ایمان لایا۔ اب ان کو ہم عبارت بنائیں گے اپنی زبان میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا۔ اب دیکھیں الذین کا معنی تو ہے وہ لوگ، لیکن ہم ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو ہم اضافہ کر رہے ہیں یہ عبارت کو بنانے کے لیے، کیونکہ یہ عبارت سیاق و سباق نہیں بن رہی، تو ہم اس کے ساتھ یہ ملا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، قالوا تو یہ منافق ان کو کہتے ہیں، آمنا ہم نے بھی ایمان لایا ہے۔ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ
ان لوگوں کے ساتھ جب وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں قالو آمنا، ہم نے بھی ایمان لایا۔ قالو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم نے ایمان لایا، ہم تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے ہم نے ایمان لایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا، وَمَنَا اور اذا جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، خلوت سے ہے یعنی خلا اکیلا ہونا، جدا ہونا۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اِلَىٰ مانا طرف ہے، شیاطین مانا شیطان، شیطان کی جمع شیاطین ہیں یعنی اپنے بڑے، ہم ان کے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالو تو وہ کہتے ہیں شیطانوں کو، اپنے مشران کو، انا معکم، انا بے شک، مع ساتھ، کم تمہارے، قالو تو ان سے کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم جو نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ یستہزئ، لفظی معنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم، ہم معنی وہ، بے معنی میں نے بتایا تھا کہ ساتھ پیچھے درسوں میں، بہم ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرے گا، بہم ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مذاق سے پاک ہے، تو یہاں ہم کیا معنی لیں گے؟ اس کو کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ ایک معنی لغوی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی ہوتا ہے، ایک سیاق و سباق کا ہوتا ہے، ایک روابطی ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم سیاق و سباق کا معنی لیتے ہیں، عبارتی معنی لیتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو یہاں ہم یہ لغوی معنی تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرے گا، بہم ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو مذاق سے پاک ہے، تو مطلب اس کا کیا ہے؟ یہاں ہم سیاق و سباق کا معنی لیں گے، یعنی عبارتی معنی لیں گے عبارت کے مطابق۔ عبارت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کا بدلہ لے گا، ٹھیک ہے، ان کو مذاق کی وجہ سے عذاب دے گا، بہم ان کے ساتھ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس مذاق کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم مذاق کا بدلہ لے گا ان سے۔ رہی بات دنیا کی، وَيَمُدُّهُمْ اللہ تعالیٰ نے مدت دی ہے ان کو، مدن جو ہے نا مد سے ہے، مدن، اور مد کہتے ہیں لمبے کرنے کو، مدتن یعنی اللہ نے ان کو لمبی مدت دی ہے دنیا میں، فی طغیانہم کہ اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگردان رہیں، حیران رہیں۔ اب دیکھیں محاورہ ترجمہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، قالوا تو ان کو کہتے ہیں یہ منافق، آمنا ہم نے ایمان لایا۔ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا جیسے تم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ، قالوا تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے بھی ایمان لایا۔ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس جو ہم جاتے ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک نحن ہم مستہزئون ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا مذاق کا ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اللہ نے مدت دی ہے ان کو، فی طغیانہم تاکہ وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون سرگردان اور حیران رہیں۔ تو ناظرین کرام یہ 8 بدخصلتیں تھیں منافقین اور ظالین کی، کہ انہوں نے یہ جرم کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کے فعل اور افعال وہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بدخصلتیں جس کے اندر موجود ہیں وہ پکا منافق ہے، اس رکوع میں جو قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ تو ناظرین کرام جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم جب سمجھ جائیں تو ہم اس پر عمل ضرور کریں، ان باتوں سے ہم بچیں، یعنی دھوکہ دینا، بے شعوری، تحقیق نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دل کے اندر گناہ کو جگہ دینا، دل کے اندر نفاق اور منافقت رکھنا، چوتھی جھوٹ بولنا،
ٹھیک ہے، اسی طرح کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ نیک لوگوں کی شکل بنا کر اور زمین میں فتنہ فساد کرنا، ٹھیک ہے، پانچویں بدخصلت۔ اور چھٹی بدخصلت جو ہے وہ ہے نیک لوگوں کا مذاق اڑانا اور جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، دل کے اندر کفر اور نفاق اور گناہوں کی بیماری رکھنا۔ یہ ساری بدخصلتیں جو کہ پیچھے گزر چکی ہیں۔ نیک لوگوں کا مذاق اڑانا، نیک لوگوں کو بیوقوف سمجھنا، حق پرستوں کو بیوقوف سمجھنا، یہ ساری منافقین کی بدخصلتیں ہیں۔ تو ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ کل کے 12 نمبر سبق میں درس قرآن میں منافقین کی ایک خطرناک جو ہے نا خصلت بیان ہوگی، جو ان سب خصلتوں سے ایک بڑی بدخصلت ہے۔ تو انشاءاللہ کل سبق نمبر 12 میں انشاءاللہ 16 نمبر ہے سورۃ البقرہ کی۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔